والسلام وتحية والإكرام مولا ومولى الكونين جد الحسن والحسين نبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين صلوات الله سامعین کچھ عرض کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سامعین حضرات و ماتمداران سید الشہداء بجا بجا بکھری ہوئی دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ ایک مرحوم کے سال کی مجلس منعقد کی گئی ہے. دیکھیے ہر کسی کو مرنا ہے, ہر کسی کو جانا ہے. انسان کو اتنا کسی کے آنے پر یقین نہیں ہے جتنا اس کے جانے پر یقین ہے. کیوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان آنے لگتا ہے تو اس کے آنے پر کم یقین ہوتا ہے, مگر یہ یقین زیادہ ہوتا ہے کہ یہ اگر آئے گا تو جائے گا ضرور. ہر کسی کو مرنا ہے. کیوں؟ یہ ہم نے نہیں کہا, یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس کو مرنا ہے, ہر نفس کو جانا ہے. جو بھی زمین پر وجود رکھتا ہے, جو بھی زمین پر جاندار چیزیں ہیں, ان چیزوں کو فنا ہونا ہے, ان چیزوں کو مرنا ہے, ہر کسی کو جانا ہے. ایک شخص صادق آل محمد کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا ہر کسی کو مرنا ہے, ہر کسی کو جانا ہے, مگر ہمیں یہ بتائیے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. جب وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. امام نے ایک ریشم کے کپڑے کو لیا, لینے کے بعد کانٹوں پر ڈالا, ڈالنے کے بعد اس کا ایک گوشہ پکڑ کر کھینچا, وہ کپڑا ریشہ ریشہ ہو گیا, بکھر گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. امام نے فرمایا کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کی کیفیت اس کپڑے کے مانند ہوتی ہے. جب کسی کی موت آتی ہے وہ شخص کہتا ہے اچھا مولا جب انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو جو نماز پڑھتا ہے اس کا نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, جو اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اس حمد و ثنا کا فائدہ کیا ہے, جو آپ آل محمد کی اپنے دلوں میں محبت رکھتا ہے اس محبت کا فائدہ کیا ہے جب ایسی ہی موت آنی ہے. تو امام نے فرمایا کہ تو نے انسان کے بارے میں پوچھا ہے, ہمارے محب کے بارے میں نہیں پوچھا کہ ہمارے محب کی موت کیسے آتی ہے. امام نے فرمایا کہ ہمارے محب کی موت اس طریقے سے آتی ہے کہ جیسے ایک پھول سے اس کی خوشبو کو لے لیا جائے, اس طریقے سے ہمارے محب کی موت آتی ہے, اس طریقے سے ہمارے محب کی روح قبض ہوتی ہے. لیکن جس کے دلوں میں آل محمد کی محبت نہیں ہوتی اس کی موت اس طریقے سے آتی ہے کہ اس کی حالت پریشان ہو جاتا ہے. وہ بھوک کی عالم میں مرتا ہے, پیاس کے عالم میں مرتا ہے, اور اس طریقے سے پیاس اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر مرتے وقت اسے پوری دنیا کی نہروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی وہ اپنی پیاس سے سیراب نہیں ہوتا. اس عالم میں وہ اس دنیا سے جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر کسی کو مرنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روح کو مرنا ہے, جسم کو فنا ہونا ہے. اللہ نے کہا کہ نہ موت جسم کو آئے گی نہ موت روح کو آئے گی, موت آئے گی تو صرف نفس کو,
موت آئے گی تو نفس کو، کیسی موت؟ ذائقہ چکھنا ہے موت کا، نفس کو ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمیں کیا پتا پروردگار کے موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے؟ ہمیں کیا معلوم؟ ہم نے تاریخ میں دیکھا، ہم نے اس پوری دنیا کا مشاہدہ کیا تو ہمیں ذائقہ دو طریقے کا نظر آیا، یا تو ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، مگر پروردگار ہمیں کیا پتا کہ ہمارے لیے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ اور ہمیں پتا بھی نہ چلتا اگر کربلا کے میدان میں امام حسین نے جناب قاسم سے نہ پوچھا ہوتا بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، ہمیں بھی معلوم نہ ہوتا موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے، کس کے لیے کیسا ذائقہ ہوتا ہے، میٹھا ذائقہ کس کے لیے ہے، کڑوا ذائقہ کس کے لیے ہے۔ کہا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جناب قاسم نے صرف دعویٰ کیا ہے، دلیل نہیں دی۔ اب دلیل کون دے گا؟ جب دعویٰ کربلا والوں نے کیا تو دلیل بھی کربلا والے دیں گے۔ جناب قاسم نے دعویٰ کیا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، مگر 10 محرم میں جب جناب علی اصغر کے گردن پہ تیر لگا، جناب علی اصغر نے مسکرا کر بتایا بھیا آپ نے دعویٰ کیا تھا، مسکرا کر دلیل میں دے رہا ہوں۔ آپ نے صرف دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، میں اپنے گردن پر تیر کھا کر مسکرا کر دلیل دے رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ علی والوں کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اگر میٹھی موت دیکھنی ہے، شہد سے زیادہ شیریں موت دیکھنی ہے تو کربلا والوں کو دیکھیے، اگر کڑوی موت دیکھنی ہے تو یزید کی حالت کو دیکھیے۔ یعنی جس کے دل میں محبت آل محمد ہوگی اس کی روح کو ایسے قبض کیا جائے گا کہ جیسے پھول سے اس کی خوشبو کو لے لیا جائے، نکال لیا جائے۔ ہر نفس کو موت آئے گی، ہر نفس کو جانا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے۔ انسان کے جسم کو موت نہیں آئے گی، جسم خاکی ہے، خاک میں مل جائے گا۔ روح کو موت نہیں آئے گی، روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے رسول یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تم ان سے کہہ دو الروح من امر رب، روح تمہارے پروردگار عالم کا ایک امر ہے۔ روح کو موت نہیں آتی، نہ جسم کو موت آتی ہے، موت آتی ہے تو صرف نفس کو۔ نفس کہتے کسے ہیں؟ لیکن نفس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک بات بتا رہا ہوں، نفس کہتے کسے ہیں؟ نفس کی تعریف کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے، فلسفی بحث ہوتی ہے کہ نفس کہتے کسے ہیں۔ صرف اس کے لیے ایک بات اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جو جسم اور روح کو جوڑے رکھے اسے نفس کہتے ہیں۔ جیسے ہی نفس کو موت آئی جسم روح سے الگ ہو گیا، روح جسم سے الگ ہو گئی۔ ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی نفس کو مرنا ہے، ہر کوئی نفس مرے گا۔ اگر صرف نفس باقی ہے تو صرف ایک نفس، کون سا نفس؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شب ہجرت کا روز ہے، شب ہجرت کی رات ہے، نبی کا بستر ہے، 40 قبیلے والے افراد ہیں، 40 تلواریں لیے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے آیت نازل کی اے رسول آپ ہجرت کرے، اپنی جگہ اپنے بھائی کو سلائے، اپنی جگہ اسے بلائے کہ جسے آپ نے خیبر کے میدان میں ناد علی پڑھ کے بلایا تھا، آپ اپنی جگہ اسے سلائے۔ نبی نے ہجرت کی، علی بستر پہ آئے، 40 قبیلے والے افراد نبی کے بستر کو اطراف میں لیے ہوئے ہیں، تلواریں ننگی تلواریں کس لیے؟ تاکہ نبی کو قتل کرے، مگر نبی کی جگہ علی سوئے ہوئے ہیں۔ بس جب پروردگار عالم نے علی کے اس سونے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرشتے کو نازل کیا، فرشتہ علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا برایا علی اے ہمارے مولا، اے کائنات کے مولا، پروردگار عالم کو تمہارا سونا اتنا پسند آیا، وہ چاہتا ہے کہ وہ
لے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے نفس کو خرید لے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے نفس کو اپنا نفس بنا لے۔ مولا کائنات نے کہا کہ اگر پروردگار چاہتا ہے کہ وہ میرے نفس کو خرید لے تو میرے نفس کے بدلے میں دے گا کیا؟ میرے نفس کے بدلے میں دے گا کیا؟ کہا علی ہم تمہارے نفس کے بدلے میں اپنی مرضی کو دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب علی کا نفس نہیں ہے بلکہ نفس الہی ہے۔ پوری کائنات کے نفس کو موت آ سکتی ہے مگر نفس الہی کو موت نہیں آ سکتی۔ دیکھیے یہ کوئی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں ہے، قرآن کا واقعہ ہے، شب ہجرت کا واقعہ۔ اللہ نے اپنی مرضی کو بیچا، نفس علی کو خریدا، کس کے عوض؟ اپنی مرضی کے عوض۔ کیا کہا ہے علی اب یہ نفس تمہارا نفس نہیں ہے، اب یہ نفس الہی ہے۔ کائنات میں ہر نفس کو موت آ سکتی ہے مگر نفس الہی کو موت نہیں آ سکتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ واحد علی ہے ایسا نفس کہ جس کے نفس کو اللہ نے اپنا نفس کہا۔ آئیے قرآن سے پھر پوچھتے ہیں، قرآن نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا، میدان مباہلہ ہے، نصاری انصارہ کیا بحث کر رہے ہیں نبی سے؟ اے نبی یہ جو عیسیٰ ہے یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نبی قرآن سنا رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پروردگار عالم نے آیت نازل کی اور نازل کرنے کے بعد کہا اے رسول ان سے کہہ دو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں۔ اللہ نے عورت کا لفظ استعمال کیا ہے نساءنا، عورت کو عربی میں کہتے ہیں نساء، مگر پروردگار جب تو نے عورت کہا تو مرد بھی کہتا، عربی میں مرد کو کہتے ہیں رجل۔ پروردگار جب تو نے عورت کہا تو مرد کہتا۔ اللہ کا رسول ابنا بنا کر لے گیا حسنین کو، عورت بنا کر لے گئے فاطمہ کو۔ جب نساء کی، جب انفسنا کی باری آئی، جب نفس کی باری آئی کہ تم اپنا نفس لاؤ ہم اپنا نفس لاتے ہیں، تو مولا کائنات کو لے کر گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا واحد علی کا نفس ایسا ہے جو شب ہجرت میں یا تو خدا کا نفس بنا یا میدان مباہلہ میں رسول کا نفس بنا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ واحد علی کا نفس ایسا نفس ہے کہ جو شب ہجرت خدا کا نفس بنا یا میدان مباہلہ میں رسول کا نفس بنا۔ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اب کوئی معاذاللہ یہ نہ کہے کہ علی تو مردہ ہے، تم ان سے مانگتے کیوں ہو، تم انہیں مشکلوں میں یاد کیوں کرتے ہو؟ ان سے کہنا کہ اب علی کا نفس نہیں ہے، نفس پروردگار ہے، اور کائنات میں ہر کسی کو موت آ سکتی ہے مگر نفس پروردگار کو موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم علی کو یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم علی کو بلاتے ہیں۔ نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے، ہر کسی کو جانا ہے۔ پروردگار نے صرف قرآن میں ایک مرتبہ موت کا ذکر نہیں کیا، دوسری جگہ بھی قرآن میں ذکر کیا۔ کیا؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت آئے گی تو حق کے ساتھ آئے گی، جب موت آئے گی تو حق کے ساتھ آئے گی۔ موت برحق ہے، جب آتی ہے اللہ کا نبی دعا نہ کرتا پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی آگے ہے، حق پیچھے ہے۔ کہ جملوں کو بدل کر یہ کہہ دیا جائے کہ علی وہ کام نہیں کرتے جو حق کہتا ہے، بلکہ جو کام علی کرتے ہیں وہی حق ہوتا ہے۔ حق پیچھے ہے، علی آگے ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر اپنے صحابیوں سے کہا اے صحابیوں دیکھو، اگر یہ پوری کائنات ایک الگ راستے پر ہے، علی تنہا الگ راستے پر ہے، تو کائنات کے راستے کو ترک کر دینا، علی کے راستے کو نہ چھوڑنا، کیونکہ کائنات گمراہ ہو سکتی ہے، علی گمراہ نہیں ہوگا۔
علی کے پیچھے جانا، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ اللہ نے کہا موت آئے گی تو حق کے ساتھ آئے گی۔ اب اپنے ہاتھوں کو کھول لیجئے، جب موت آئے گی تو حق کے ساتھ آئے گی۔ نبی نے دعا کی ہے، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اپنے مردے کو قبر میں رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد شانہ پکڑ کر کہتے ہیں اسماعیل فم اسماعیل فم اسماعیل فم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ حق، الکتاب حق، الرسول حق، القرآن حق، الامام حق، الکعبۃ حق۔ اس میں ایک جملہ کہتے ہیں الموت حق، موت حق ہے، حق علی کے پیچھے ہے، موت حق ہے، حق علی کے پیچھے ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ علی والے موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب موت آتی ہے موت بعد میں آتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب موت آئے گی تو حق کے ساتھ آئے گی، اور یہ ہمارا تجربہ ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہم خود شانے بھی ہلاتے ہیں۔ اسماعیل فم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ کیا سمجھاتے ہیں کہ جب تجھ سے سوال کیا جائے گا تو پہلے سن لے، اس کے بعد سمجھ۔ اللہ حق ہے، کتاب حق ہے، رسول حق ہے، امام حق ہے، موت حق ہے۔ یہ چیزیں برحق ہے۔ جو تجھ سے سوال کیا جائے گا، جب تیرے رسول کے بارے میں سوال کیا جائے من رسول، تو کہنا رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تیرے سے سوال کیا جائے من امام، تیرا امام کون ہے، تو کہنا امامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جب تجھ سے سوال کیا جائے من کتابک، تیری کتاب کیا ہے، تو کہنا کتابی القرآن مجید، وہ ہماری کتاب قرآن مجید ہے۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، ہر کسی کو جانا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن ہم اپنی اس کائنات میں جو پروردگار عالم نے امتحان کے طور پر یہ ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ جب ہم ان کائنات والوں کے درمیان سے چلے جائیں تو لوگ ہمیں اچھائیوں میں یاد کریں، ہمیں برائیوں میں یاد نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی ماحول بگڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی سنگت بگڑی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لڑکے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے گھر والے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں دیکھو فلاں کی محفل میں مت جانا، فلاں کے جلسے میں مت جانا، فلاں کی سنگت میں مت بیٹھنا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے وہ ہے ویسا ہی تمہیں بنا دیں گے، کیونکہ ماحول کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ فلاں کی سنگت میں مت بیٹھنا، کیونکہ جیسے وہ ہے ویسا ہی تمہیں بنا دیں گے۔ اور فارسی میں ایک ضرب المثل بھی ہے، بگو دوستت کیست تابع گویم کیستی، پہلے تو اپنے دوست کا نام بتا پھر بتاؤں گا تو کیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے دوست کا اخلاق اچھا ہوگا تو تیرا بھی اخلاق اچھا ہے، اگر تیرے دوست کا کردار اچھا ہوگا تو اس کی محفل بھی اچھی ہوگی، اس کا جشن بھی اچھا ہوگا، اس کی بیٹھک بھی اچھی ہوگی، اور تیرا کردار بھی اچھا ہوگا۔ اگر تیرا دوست بد کردار ہے تو ویسی ہی اس کی محفل ہوگی، ویسا ہی اس کا جشن ہوگا۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو لوگ اچھائیوں میں یاد کریں، لوگ کہیں کہ اگر فلاں شخص آج ہمارے درمیان ہوتا تو ان مجلسوں میں شرکت کرتا، اگر فلاں شخص آج ہمارے درمیان ہوتا تو ان محفلوں میں ہمارے ساتھ شرکت کرتا، ان محفلوں میں ہماری مدد کرتا، مجلسوں میں ہماری مدد کرتا، عزاداری میں آگے آتا۔ کوئی یہ نہ یاد کرے کہ اچھا ہوا چلا گیا، اگر ہمارے درمیان ہوتا تو بھائیوں کے درمیان تفرقہ بازی کرنے میں لگا ہوتا، اچھا ہوا چلا گیا اگر یہاں پر ہوتا تو ایک دوسرے کی چغل خوری کر کے ہم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا رہا ہوتا، پارٹی بازی کروا رہا ہوتا۔ ایسی زندگی گزارے جیسے معصومین نے بتائی ہے، ایسی زندگی کے لوگ تمہیں مرنے کے بعد یاد کرے، اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہر کسی کی قبر میں امام آئیں گے، ہر کسی کی شفاعت امام کروائیں گے۔
امام نے اپنی شفاعت کی بھی شرطیں بتائی ہیں کہ ہم کس کی شفاعت کروائیں گے. جو مجلس میں حسین حسین کرتا ہے صرف اس کی شفاعت نہیں ہوگی. جو زنجیر کا ماتم کرتا ہے صرف اس کی شفاعت نہیں ہوگی. کوئی بھی ایک معصوم کا قول مجھے لا کر دکھا دیجئے جس معصوم نے کہا ہو کہ تم پوری رات شب بیداری کرو مگر واجب نماز ادا نہ کرو تو ہم تمہاری شفاعت کروائیں گے. کسی معصوم نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا. لیکن امام حسین نے فرمایا ہے جو شخص مجھ پر گریہ کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس شخص کے آنسو مجھے تلوار سے زیادہ زخم دیتے ہیں. یہ امام حسین کا قول ہے. جو نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاۃ ہے اس کے آنسو مجھے تلوار سے زیادہ زخم دیتے ہیں. اب آپ کرتے رہے پورے عشرے میں آپریشن بلیڈ سے ماتم, کرتے رہے زنجیر سے ماتم, مگر نماز کے قریب نہ جائے تو کیا فائدہ ان آنسوؤں کا, کیا فائدہ اس ماتم کا کہ جس سے ہماری واجب نماز قضا ہو رہی ہے. نماز پڑھے اس کے بعد عزاداری, عزاداری ہر وقت, نماز بر وقت. آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں کہ نماز کو اول وقت ادا کرو, اور پانچویں امام فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر عمل, سب سے بہتر عمل انسان کا وہ ہے, وہ نماز ہے کہ جو اس نے اول وقت میں ادا کی ہو, جو اس نے اول وقت میں نماز ادا کی ہو. اور جو نماز کو ترک کرتا ہے, بالکل نماز کے قریب نہیں ہے, وہ پڑھے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے, محمد رسول اللہ کہتا رہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو تارک الصلاۃ ہے, جو تارک الصلاۃ ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اس کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اس پوری کائنات میں اپنے چاہنے والوں کو کہہ دینا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو اپنی نماز کو اول وقت ادا نہیں کرتا, جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے, جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے, نماز کی اہمیت نہیں جانتا, ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. تو ہر کسی کی قبر میں نہیں آئیں گے. جس کے عمل اچھا ہوگا اس کی قبر میں امام آئیں گے. اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کا عمل اچھا ہوتا ہے وہ شکر خدا کرتا ہے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایسے ہادی ہمیں دیے, ایسے رہبر ہمیں دیے جو نہ ہادی کسی اور قوم کو ملے نہ کسی اور مذہب کو ملے. ہمیں وہ ہادی نہیں ملے کہ جنہوں نے صرف کہا ہے دیکھو موت آئے گی, قبر میں جاؤ گے, محشر میں آؤ گے, حساب و کتاب ہوگا, پلے صراط سے گزرو گے, جنت جہنم میں چلے جاؤ گے. ہمیں صرف وہ ہادی نہیں ملے جنہوں نے بتایا, ہمیں وہ ہادی ملے ہیں کہ جنہوں نے ہم سے کہا ہے دیکھو گھبرانا مت, جب موت آئے گی ہم تب بھی آئیں گے, جب قبر میں جاؤ گے ہم تب بھی آئیں گے, جب محشر میں آؤ گے ہم تب بھی آئیں گے, جب پلے صراط سے گزرو گے ہم تب بھی آئیں گے, جب جنت تقسیم ہوگی ہم تب بھی آئیں گے. کہ پروردگار عالم نے ہمیں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا بنایا ہے. ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں گے مگر تمہارا عمل ایسا ہو, تمہارا کردار ایسا ہو, تمہارا اخلاق ایسا ہو کہ جب روز محشر تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے تو یہ کہہ کر نہ آواز لگائی جائے کہ دیکھو یہ ہے وہ شخص کہ جو نماز کے قریب نہیں گیا, یہ ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے کردار کو وہ کردار نہیں بنایا جو انبیاء چاہتے تھے, جو رسول چاہتے تھے. یہ ہے وہ شخص جو اپنی زبان پہ علی علی تو کرتا تھا مگر کبھی مصلی کے قریب نہیں گیا, کبھی اس نے خدا کو نہیں جانا. پروردگار عالم نے اہل بیت کو اسی لیے تو بھیجا ہے تاکہ ان کی معرفت کے ذریعے ہم خدا تک پہنچے, خدا تک جانے. اہل بیت نے کب کہا کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ کیا مولائے کائنات نے اس وقت کہا میں کامیاب ہو گیا جب خیبر کا در اکھاڑا, جب خیبر کو فتح کیا, جب جمل کو فتح کیا, جب بدر کو فتح کیا, جب آسمان سے دسترخوان آیا, جب آسمان سے تلوار آئی, جب آسمان میں روٹیاں گئی؟ کیا کہا؟ کبھی نہیں کہا. کب کہا؟ جب سجدے کی حالت میں سر پر تلوار لگی, ضرب لگی, تو مولائے کائنات نے کہا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. پوری زندگی
ہم کیا اگر ہمارے پر چھوٹی سی بھی مصیبت آن پڑے تو سب سے پہلے ہم اپنی نماز کو قضا کرتے ہیں، ہم اپنی نماز کو چھوڑتے ہیں، ہم نماز کی اہمیت نہیں جانتے اور خود کو کیا کہتے ہیں؟ زیدی، ہم زیدی ہیں۔ بس شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ کے صرف شیعہ کہنے کا شیعہ ہو جاتا ہے؟ شیعہ کے معنی ہے پیروی کرنے والا، جو آج یہ مشہور ہے کہ شیعوں نے خود امام کو مارا اور خود روتے ہیں۔ شیعہ کے معنی ہے پیروی کرنے والا، یعنی جو اس کا امام کر رہا ہو اگر وہی کام وہ انجام دے رہا ہے تو وہ اپنے امام کا شیعہ ہے۔ کربلا کے میدان میں جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا وہ شیعہ تو تھے مگر علی کے شیعہ نہیں تھے، وہ معاویہ کے شیعہ تھے، وہ یزید کے شیعہ تھے، وہ اس کی پیروی کرنے والے تھے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو پیروی کرے۔ اگر آپ خود کو زیدی لکھ رہے ہیں، خود کو سید کہہ رہے ہیں، تو کم سے کم اس عمل کو انجام دیا جائے جو معصومین نے بتایا ہے۔ ہم پر اگر ذرا سی مصیبت آن پڑے تو نماز قضا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری تاریخ گواہ ہے امام سید سجاد پر کتنی مصیبتیں آئی۔ ابھی صاحب نے صرف ایک فکرہ، کتنی مصیبتیں آئی کہ بیماری کے عالم میں گلے میں توق ڈالا گیا، کیسا توق کہ جو نکیل دار تھا، جو امام کی گردن میں پیوست تھا۔ بیماری کے عالم میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، بیڑیاں ڈالی گئی، اور ایسی ہتھکڑی بیڑیاں کہ جب وہ دھوپ سے جلتی تھی تو امام کا بدن جلتا تھا۔ امام نے ایسی جگہ پر نماز ادا کی ہے کہ جہاں پر ایک دانہ بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی بھول جاتا تھا۔ امام کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا کہ جہاں تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہاں پر امام نے کوئی اپنی ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ کیا ہم پر امام سے زیادہ مشکلیں آ سکتی ہے؟ کیا امام سے زیادہ ہم پر ظلم ہوا ہے جو ہم اپنی نمازوں سے غافل ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخشوائیں گے؟ کیا وہ ہمارے لیے فخر کا عالم ہوگا جب علی کا شیعہ ہے جو اپنی زبانوں سے غیبت کرتا تھا؟ یہ علی کا شیعہ ہے کہ جس کو زبان تو دی گئی تھی علی کے ذکر کے لیے، ہمارے ذکر کے لیے، مگر اس نے استعمال کی ہے بدگوئی میں، اس نے اس زبان کو استعمال کیا ہے بدگوئی میں، بد اخلاقی میں۔ ہر چیز کا سوال ہوگا، جتنا بھی پروردگار عالم نے ہمیں یہ ہاتھ دیے ہیں، یہ پیر دیے ہیں، یہ کان دیے ہیں، ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا کہ تمہیں جس چیز کے لیے یہ ہم نے اجزاء دیے تھے تم نے اس چیز میں استعمال نہیں کی۔ تو خود کو ایسا بناؤ جیسے ہمیں امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کی عبادت کریں، ویسے عبادت جیسا پروردگار ہمیں چاہتا ہے، جیسا معصومین ہمیں چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا اے رسول ہم نے اس کائنات کے لیے تمہیں نمونے عمل بنایا ہے، جس کی عمل تمہارے عمل کے جیسا ہوگا اس کا عمل قابل قبول ہے، جس کا عمل تمہارے عمل کے رد مقابل ہوگا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں نمونے عمل بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو جانا ہے، اور جب انسان قبر میں جائے گا تو سب سے پہلا سوال اس کے نماز کے بارے میں ہوگا۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، سب سے پہلا سوال محمد و آلہ محمد، سب سے پہلا سوال مسافر دو بات و ربط مسائل نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جس کی نماز قبول ہو جائے گی اس کے تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، جس کی نماز کو رد کر دیا جائے گا اس کے تمام اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو جانا ہے۔ اتنا آنے پہ یقین نہیں ہے جتنا انسان کے جانے پہ یقین ہے، لیکن ہم اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی قوم کے درمیان اتارا ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو رکھا ہے۔ اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قوم کے درمیان اتارا ہے کہ جس کا امام زندہ ہے۔ اس پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے محبت اہل بیت سے ہمارے قلوب کو منور کیا، اور معصومین نے فرمایا تم گھبراؤ مت، اگر ہماری محبت تمہارے دلوں میں ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ ہر جگہ رہیں گے، قبر میں بھی ساتھ رہیں گے،
حشر میں بھی ساتھ رہیں گے، پل صراط میں بھی ساتھ رہیں گے۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں کیا، اب دلیل سنیے، دلیل کیا ہے کہ معصومین ساتھ رہیں گے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ احمد کوفی جو مولائے کائنات کا صحابی تھا، ایک شخص مولائے کائنات کے پاس آیا، بس آخری بات اور رفت مسائل، اور آ کر کہنے لگا کہ مولا میں بہت پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے 2000 دینار قرض دے دیجئے۔ مولا نے کہا کہ تو اپنے امیر کے پاس آیا ہے، اپنے مولا کے پاس آیا ہے اور قرض کا سوال کر رہا ہے۔ کہ مولا غلطی ہو گئی، مجھے عطائے مولا دے دیجئے۔ صرف دعویٰ نہیں ہے کہ امام قبر میں آتے ہیں، دلیل سنیے گا۔ کہ مولا عطائے مولا دے دیجئے۔ مولا نے اس سائل کا ہاتھ پکڑا، احمد کوفی کے دروازے پر آئے، دق الباب کیا، احمد کوفی دروازے کے باہر آیا، آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ مجھ غریب کے در پر آئے ہیں، آپ مجھے یاد کر لیتے، یہ غریب حاضر ہو جاتا۔ امام نے کہا کہ اے احمد کوفی، میں اس رہتی دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تمہیں کسی سے کام پڑے تو خود چل کر جاؤ، اسے اپنے پاس نہ بلاؤ، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں۔ اے احمد کوفی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں زندگی میں جنت میں ایک گھر دے دوں؟ کہ مولا اگر آپ کی عطا ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا؟ کہ احمد کوفی، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں ایک گھر دے دوں تو یہ جو سائل ہے اسے 2000 دینار قرض دے دے۔ اسے 2000 دینار دیے۔ اب مولا کائنات نے احمد کوفی سے کہا کہ جاؤ اور کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ امام نے کاغذ اور قلم منگایا، منگانے کے بعد لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں علی ابن ابی طالب احمد کوفی کو جنت میں ایک ایسا مکان عطا کرتا ہوں کہ جس میں بیک وقت ایک وقت میں 5 دودھ کی نہریں بہتی ہو۔ امام نے اس کے حوالے کیا، وہ کاغذ کو لے کر گھر میں آیا، خوشی کا اتنا عالم ہوا کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ احمد کوفی کا بیٹا مولا کائنات کی خدمت میں آیا، صرف امام نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قبر میں آتے ہیں، دلیل سنیے گا۔ امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کا غلام اس دنیا سے چلا گیا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے بابا کی نماز جنازہ پڑھائے، آپ میرے بابا کو غسل و کفن دے۔ امام نے احمد کوفی کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، احمد کوفی کو قبر میں رکھا، رکھنے کے بعد قبر تیار ہوئی، سبھی مومن جانے لگے۔ جب مولا کائنات جانے لگے، احمد کوفی کا بیٹا مولا کائنات کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ صرف انسانوں کے امام ہیں؟ امام نے فرمایا احمد کوفی کے بیٹے، ہم صرف انسانوں کے امام نہیں، ہم پوری کائنات کے امام ہیں۔ کہ مولا اگر آپ پوری کائنات کے امام ہیں تو میرا ایک سوال ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بابا کے ساتھ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ امام نے کہا اچھا، میں تجھے صرف بتاؤں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا۔ امام نے انگلیوں کا اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد کہا کہ انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جیسے ہی اس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا وہ پریشان ہو گیا، وہ کبھی انگلیوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی قبر کی طرف دیکھتا ہے، کبھی مولا کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی انگلی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی قبر کو دیکھتا ہے، کبھی چہرے کو دیکھتا ہے۔ چہرے کو دیکھنے کے بعد امام کے قدموں میں گرا اور گر کر کہنے لگا مولا میری جان آپ پر قربان، مولا میں نے دیکھا قبر کے اندر بھی آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مولا میں نے قبر کے اندر دیکھا تو وہاں بھی آپ کو پایا، قبر کے باہر دیکھا تو وہاں اللہ کا چہرہ۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، پروردگار تو جسم رکھتا ہی نہیں، پروردگار تو چہرہ رکھتا ہی نہیں، تو کیوں کہا کہ باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ؟ چہرہ کہتے کسے ہیں؟ چہرہ کہتے ہیں جو انسان کی معرفت کا ذریعہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کسی اور شہر میں چلا جاؤں تو کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میری معرفت کا ذریعہ ہے میرا چہرہ۔
میرے چہرے کے ذریعے میری معرفت ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے بھی یہی کہا کہ باقی رہے گا تو صرف اللہ کا چہرہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اللہ کا چہرہ ہے کون اگر اللہ خود حدیث قدسی میں نہ کہتا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تیرے نور کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد پھر محمد نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر اس کے بعد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین والسجادہ والباقرہ والجعفرہ والقاسمہ والرضا والتقیہ والنقیہ والعسکریہ والمہدیہ من نور واحد، ہم 12 کے 12 ایک ہی نور کے حصے ہیں، ہم 14 کے 14 ایک ہی نور کے حصے ہیں۔ اللہ نے معرفت کے لیے مجھے پیدا کیا، مگر میری معرفت کا ذریعہ اہل بیت ہے۔ اللہ نے پہلے اہل بیت کو پہچانوایا حدیث قصہ کے ذریعے، اہل بیت نے پھر خدا کو پہچانوایا دعائے قبیل کے ذریعے۔ اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا رسول کو، رسول نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا فاطمہ کو۔ کیا کہا؟ چادر کے نیچے فاطمہ ہے، رسول ہے، فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی، باقی رہے گا تو صرف اللہ کا چہرہ، اور وہ چہرہ ہے رسول اللہ۔ اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ رسول کو بنایا، رسول نے اپنی معرفت کا ذریعہ فاطمہ کو بنایا، وہ فاطمہ کی جس کی رسول اتنی عظمت کیا، اتنی عزت کیا کرتے تھے، اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ ہر نماز صبح کے بعد سیدہ کے در پر آ کر سلام کیا کرتے تھے۔ جب رسول سے کسی نے کہا کہ اے رسول اللہ کیا آپ اس تبلیغ کی کوئی اجرت چاہتے ہیں، تو رسول نے فرمایا میں تم سے کوئی اجر چاہتا ہوں کہ تم ہم اہل بیت کی محبت کرو، ان کا احترام کرو، میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا۔ مگر رسول کی وفات کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہے بابا آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت نے اجر تو ادا کیا، مگر وہ اجر نہیں جو آپ نے چاہا، بلکہ آپ کے امت والے کوئی آگ و لکڑیاں لے کر ہمارے در پر آ گئے، کوئی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنے کے لیے آ گیا، کسی نے میری پسلیوں کو شکستہ کیا، کسی نے میرے چہرے پر تماچے لگائے، کسی نے میرے بالوں کو پریشان کیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک مرحوم کی مجلس ہے، اگر کسی کے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے یا کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے صرف ایک آسان سا جملہ اس کا ہمسائے، اس کا بھائی یہ کہتا ہے بھائی کیا ہوا؟ وہ چاہے اس کی پریشانی دور نہ کرے مگر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بھائی کیا ہوا؟ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کربلا کی ریت پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں عباس مر گئے، اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک باپ کی میت کے، ایک باپ کے سال ثواب کی مجلس ہے نا، ایک بیٹا اپنے باپ کو دفنا کر آ گیا، ایک بیٹے نے جب اپنے باپ کے جنازے کو اپنے کاندھوں پر رکھا تو اس کے دل سے پوچھئے کہ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، مگر کربلا کے میدان میں آ کر دیکھئے ایک ضعیف باپ ہے، اس کے جوان بیٹے کا لاشا ہے مگر اس سے اٹھایا نہیں جاتا، اور اس کے خیمے کی طرف رک کر کہتا ہے اے بنی اسد کے بچوں، ارے اپنے مولا کی مدد کے لیے ارے ضعیف باپ ہے، جوان کا لاشا ہے، ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں ہوتا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ تاریخ بتاتی ہے جب تک انسان کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو اس سے
مشکلیں دور ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے اس کے سر سے اس کے والدین کا سایہ ہٹ جاتا ہے تو مشکلیں اس پر عائد ہو جاتی ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا، قافلہ چلتے ہوئے ایک جگہ ٹھہرا، جناب زینب اپنے بھائی کے پاس آئی، آنے کے بعد کہا جب اولاد یتیم ہوتی ہے تو کیا حشر ہوتا ہے، اولاد کے اوپر کتنی مشکلیں عائد ہوتی ہے جب ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے ہٹ جاتا ہے۔ جناب زینب آ کر کہتی ہے بھیا حسین مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میرے بھیا مسلم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین نے کسی آنے والے مسافر سے پوچھا ہے مسافر تو کہاں سے آ رہا ہے؟ مسافر کہتا ہے کہ مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تو کوفے سے چلا تھا تو کوفے کے حالات کیسے تھے؟ کہا مولا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کو دارالعمارہ میں لٹکایا جا رہا تھا، ارے مسلم کو کوفے کے گلیوں کوچوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ ارے جب امام نے سنا تو مسلم کی یتیمہ کو اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد اپنے زانوں پر بٹھایا، ارے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی سکینہ منظر دیکھ رہی تھی کہ مسلم کی یتیمہ رقیہ ہے جو امام کے زانوں پر بیٹھی ہے۔ امام نے سر پر شفقت بڑا ہاتھ رکھا، نئے گوشوارے منگوائے، مسلم کی یتیمہ کے کانوں میں پہنائے۔ ارے سکینہ دیکھ رہی ہے، مسلم کی یتیمہ کہتی ہے اے چچا جان، ارے آپ نے ایسے سر پر ہاتھ رکھا جیسے میں یتیم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے چچا جان میرے سر پر آپ نے ایسے ہاتھ رکھا جیسے میں یتیم ہو گئی ہوں۔ ارے سکینہ کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی منظر دیکھ رہی تھی۔ ارے سکینہ نے سوچا جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، مگر ہائے سکینہ کی مظلومیات۔ ارے شام غریب آئی، سکینہ انتظار میں کہ کوئی سر پر ہاتھ رکھے، کانوں میں نئے گوشوارے پہنائے، مگر ہائے سکینہ کی مظلومیات۔ ارے جو بھی آیا کسی نے بالوں کو نوچا، کسی نے گوشواروں کو چھینا۔ سکینہ کہتی ہے بابا ارے جب رقیہ یتیم ہوئی تو سر پر ہاتھ رکھا گیا، جب سکینہ یتیم ہوئی تو میرے بالوں کو نوچا گیا، میرے گوشواروں کو چھینا گیا۔ اے بابا کسی نے ہم پر رحم نہ کھایا، ارے کوئی آتا تو تماچے لگاتا، کوئی آتا تو تازیانے لگاتا۔ اے بابا ہمیں معلوم نہ تھا کہ یتیموں کے ساتھ بھی یہ حشر ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے واسطہ چہر دو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے معبود جس مرحوم کے سال کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے اس مرحوم کے تمام عذاب قبر کو سے دور فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ چہر دو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا مرحوم کے قبر کو منور فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ چہر دو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مجلس کا ایصال ہم مرحوم کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پروردگار اس مرحوم کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ برزخ کے سفر کو آسان فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ چہر دو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے معبود تجھے واسطہ تیرے غفار و ذنوب ہونے کا ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ چہر دو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے معبود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کی تعبیر جلد سے جلد فراہم فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ مشکل کشا کے میرے معبود شیعان علی اس کائنات میں جو بھی مشکل میں ہے سب کی مشکل کشائی فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ ہمارے آخری امام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب ان کے غلام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔